جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ سب محلے میں رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھ لیا۔ روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ لوگ برا نہ سمجھیں یا اسلام کا ایک حصہ ہے، اتنی ہی نیت تھی تو پھر اس نے روزے سے کچھ حاصل نہیں کیا، لیکن اسی روزے کو اللہ کے خوف سے رکھا، یہی تقویٰ ہے۔ تو خوف خدا، اللہ کا خوف آ جانا ہر عمل میں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر جاتا ہے، اسے ڈر نہیں لگتا۔ روزہ چھوڑ دیا، اسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ دھڑلے سے لوگوں کے سامنے کہتا بھی پھر رہا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں میں وشواس نہیں، یقین نہیں ہے۔ یہ باتیں اس زبان سے آتی ہیں جس کے ہاں اللہ کا خوف ہے ہی نہیں، اللہ کا ڈر نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تم پر روزے اللہ نے فرض کیے ہیں تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے، اللہ کا خوف۔ اور یہ کتنی اہم چیز ہے میں آپ کو بتاؤں، خوف خدا۔ خوف خدا کا مطلب کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ تمہاری پوری باڈی کو صحیح کرتا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ خوف خدا، تم ہر قدم پر اگر یہ سوچتے ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا احسان کیا ہے، یعنی نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا تم نماز ایسی پڑھو یا عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تم سے تو اتنا احساس تو رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو ہر عمل میں تمہارے یہ سوچ آئے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، تمہارے قدم سنبھل جائیں گے۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادب سے بیٹھے ہیں، حالانکہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد جسم کو پھیلنے کی حاجت ہونے لگتی ہے، تھوڑا پیر پھیلا لوں، پیٹھ کو ٹیک دے دوں، نہیں کرتے آپ، اس لیے کہ آپ کو احساس ہے کہ امام صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب دیکھ رہے ہیں، یا پھر مجمع میں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارے دیکھنے کے احساس سے آپ کے پیر نہیں پھیلتے ہیں، آپ پھیل کے نہیں بیٹھتے۔ تو ہم میاں نہ سزا دینے والے نہ جزا دینے والے ہیں۔ یہی احساس اگر اللہ کے دیکھنے کا ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کو کسی نگرانی کی ضرورت نہیں، کہیں کسی سی سی ٹی وی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا خوف اگر بندے کے دل میں آ جائے، وہ ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر علاقے میں محفوظ رہتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، 4 سال کی عمر ہے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، 4 سال کی عمر میں روزہ رکھ لیا۔ گرمیوں کی شدت تھی، گھرانہ علمی گھرانہ ہے، باپ بھی بڑے عالم دین، دادا بھی بڑے عالم دین ہیں۔ 4 سال کی عمر میں روزہ تو رکھ لیا، اور جب تھوڑی دوپہر ڈھل گئی، اچھوں کی حالت دھوپ کے دنوں میں خراب ہونے لگتی ہے، تو شام ہونے کو قریب تھی کہ ایک کمرے کے اندر دادا محترم نے پوتے کو بند کر دیا اور کچھ پھل فروٹ ساری چیزیں اندر رکھ کر کے دروازہ باہر سے بند کر لیا۔ کہا بیٹا کھا لینا، میں کسی کو بتاؤں گا نہیں، کسی کو نہیں بولوں گا، 4 سال کی عمر ہے، تمہارا روزہ بھی رہے گا، کھا کر کے تھوڑا پیٹ ہلکا کر لینا۔ تو یہ دروازہ بند کر کے دادا محترم چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو وہ پھل فروٹ ویسے کے ویسے ہیں، بچہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 4 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں، دادا نے آ کر پوچھا بیٹا کھائے نہیں؟ دروازہ بند کر لیا تھا۔ تو 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا کہنے لگے کھا تو لیتا، لیکن ہر گھڑی میرا مولا تو دیکھ رہا ہے، جس کے لیے روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خوف خدا، کہ اگر یہ کسی کے دل میں بیٹھ جائے، اسے لوگوں کو دکھانے کی یا لوگوں کے اسے دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ میرے عزیزو،
तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूं, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक कई मरतबा वजू में जाना पड़ता है। बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निकल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं, हलक सूखा है शाम के वक्त में, और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोजे का असर किस कदर जाहिर होता है। काम करने वालों को ज्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोजा कहां पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ और अपने आप पर ये ज्यादती कर रहे हो? आपको अंदाजा होता है ये मैं ज्यादती नहीं कर रहा, ना ही अपने आप को तकलीफ में डाल रहा हूं, ये मेरे रब की रजा है, मैं इसी पर कायम हूं। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ, तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं, ठंडा शरबत भी है, देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतजार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे हैं दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते। ये वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है। रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को, और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों देखो, मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वबतल्लतिल अरूक़ वसबतिल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के हां पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज करते थे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि ये छुपी हुई चीज, इसी का नाम तकवा है। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे। अब जब काफी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे, नहीं चले थे, किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं उस जमात से कि तुम यहां कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया, हमारे रोजे अल्लाह को पसंद आए और आज रब तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि सारी दुनिया से छुपकर तुम मेरे लिए रोजा रखते थे, दुनिया को पता नहीं था तुम भूखे हो प्यासे हो, और ऐ बंदो आज सारे लोगों की नजरों से छुपा कर मैं तुम्हें जन्नत पहुंचाऊंगा।
وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ، اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے، یہ نہیں کہ کیلنڈر کی طرح گنتے جاؤ، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، ہوتے جائیں گے، یہ دن تو چلتے رہتے ہیں، گنتے گنتے 20 بھی ہو جائیں گے، 25 بھی ہو جائیں گے، 30 بھی ہو جائیں گے۔ روزے گننے کا حکم نہیں، اپنے آپ کو سرچ کرو اور پھر تھوڑی سی ورزش کرنے کے بعد بندہ ویٹ تول کر کے دیکھتا ہے کم ہوا گھٹا کہ بڑا، ہر دن دیکھتا رہتا ہے۔ ہاں، ورزش کرنے کے بعد پھر ناپ کر کے دیکھتا ہے میرے جسم کا وزن کتنا گھٹا کتنا بڑا۔ ویٹ گین کرنے والے ویٹ لاس کرنے والے دونوں بھی برابر چیک کرتے رہتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی۔ ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا، اور پھر ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا۔ خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں۔ اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی، بہت تیزی سے۔ قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے۔ وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے۔ حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے، کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا۔ جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے، یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا؟ یہ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے، ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے، جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ عزیزان گرام وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے۔
یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں۔ روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے۔ نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا۔ روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے۔ جانتے ہیں آپ اپنے نفس امارہ کو روکنے کا سب سے بہترین آلہ بھوک ہے، بھوک۔ جتنا آدمی بھوک کے ذریعے سے اپنے نفس کو مار سکتا ہے دوسری کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں اس رمضان المبارک میں بہت ساری حلال چیزیں آپ کو حرام کر دی گئی ہیں، یعنی سحری سے لے کر افطاری تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، وہ تو پوری زندگی بھر حرام ہے، لیکن آپ کو چاول روٹی تو حلال ہے نا، سبزے سیب پھل فروٹ تو حلال ہے، لیکن یہ حلال چیزیں بھی اللہ نے آپ پر حرام رکھی ہیں، روزے کے عالم میں نہیں کھا سکتے۔ سحری سے لے کر افطار تک یہ حلال لقمے، پانی تو حلال ہے، پاک ہے، لیکن آپ کے لیے روزے کے عالم میں حرام ہے۔ اسی طرح شادی شدہ مرد اپنی عورت کے ساتھ زندگی بھر کبھی بھی جمع کر سکتا ہے، رات میں سو سکتا ہے، لیکن حالت روزہ میں وہ حلال کام بھی حرام ہے، حلال کام بھی حرام ہے۔ اپنی عورت سے جمع کرنا حالت روزہ میں کیوں روکا گیا؟ کھانا پینا بھی حلال تھا، عورتوں کے ساتھ شباشی بھی حلال تھی، لیکن روزے کے عالم میں ان حلال چیزوں کو روکا گیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو، سوچ سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ حلال چیزوں سے آپ کو روک کر بڑے حرام چیزوں سے بچانا مقصود ہے۔ آج اگر اپنے آپ میں اتنا کنٹرول کر لے جاؤ کہ چند حلال چیزوں سے دن بھر بچ سکتے ہو، انشاءاللہ رمضان کے بعد بڑی حرام چیزوں سے بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی۔ اس سے بدنصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے، منبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا۔ خطبہ مکمل کیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے۔ کیا دعا کیا؟ یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے آقا فرماتے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے۔ حضور فرماتے میں نے آمین کہا۔ پھر جبرائیل امین نے کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہو اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہو، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں
یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو روزہ ہے، اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا، جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا، تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کی۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا، نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے، مجھے پرہیزگاری مل جائے، اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا۔ روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے، دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ آج میں نے روزہ افطار کیا، میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے، آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو۔ روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو، روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو۔ اسی لیے میرے عزیزو، آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں، تھوڑی اور محنت کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے گھروں میں، باقی عیاش گھروں کی مجھے کوئی وہ نہیں ہے، ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن نارمل مسلمانوں کے گھروں میں بھی ہوتا یہ ہے، عورتیں بچوں کو تلقین کرنا شروع کر دیتی ہیں، گانے بند کرو، ٹی وی بند رکھو، بہت ساری چیزیں بند رکھو کہ رمضان آیا ہوا ہے۔ اور رمضان میں اگر ٹی وی لگا بھی لیا تو کچھ اسلامک چیزیں دیکھنے لگ گئے۔ ماحول تم نے خود ہی بدلا ہے اپنے گھر میں، کچھ چیزوں کو آپ نے بدلا ہے، اور کچھ چیزوں کا ادب آپ نے کرنا شروع کیا ہے۔ اسی کو اور تھوڑی سی محنت کے ساتھ بڑھا لیا جائے، قسم رب ذوالجلال کی ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی۔ جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے، وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے، اللہ کی بارگاہ میں یاد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں، مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے۔ وہ رحمان ہے، جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ قرآن کا فرمان عالی شان لعلکم تتقون، اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، پرہیزگاری مل جائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے رمضان المبارکہ میں بھی وہ اپنی بری حرکات سے باز نہیں آئے، ان کی روٹین ویسی جاری رہی،
नाउज़ बिल्लाह नज़रों की ख़ताएं भी बाकी रहीं। और सबसे बुरी चीज़ ये है कि रमज़ान में शैतान की नियाबत अगर कोई कर रहा होता है तो तुम्हारा ये मोबाइल फ़ोन है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन को हम इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम पास हो जाए, रोज़ा का वक्त करीब आ जाए। इस टाइम पास के चक्कर में तुम क्या क्या देखते रह जाते हो और कहाँ तक ये चीज़ें पहुँचाती हैं तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता। तो तुम्हारी रही सही इबादत को भी ये हज़म कर जाता है, खा जाता है। इसके इस्तेमाल पर अगर कंट्रोल है तो खूब इस्तेमाल करो, लेकिन कंट्रोल नहीं है तो ऐ नौजवानों इसका भी रोज़ा रखो। इस इंटरनेट की बलाओं से महफूज हो जाओ, इसलिए कि बहुतों को मैंने देखा है उनके दिन भर और रात भर रमज़ान में सोशल नेटवर्क्स पर मसरूफियत वैसी की वैसी है जैसे दूसरे दिनों में थी। वो रात भर चैटिंग में भी मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को इधर उधर भेजने में भी मसरूफ़ हैं। सारी चीज़ें जूं की तूं चल रही हैं, तो तुम्हारे मोबाइल ने तुम्हें तक़वे से बहुत दूर रखा है, तुम्हें रब ताला के करीब होने नहीं देता। अपने आप को बदल लो। जाहिर सी बात है ये सख्त चीज़ है, अगर कोशिश करोगे तो बच जाओगे। और तक़वा इतनी आसानी से तो नहीं मिलता। अपने आप को स्ट्रगल करो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ दिल पाक हो जाएगा। फिर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो उजाले नजर आएंगे वो खुद आप महसूस करेंगे, आप महसूस करेंगे। गुनाहों के अंधेरों ने दिल पर ऐसी कालिक रखी है कि आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आता। वरना नमाजों का लुत्फ ऐसा है, कुरान का मज़ा ऐसा है, जिसे ये लग जाए दुनिया की कोई नेमत उसके सामने है। यही है मेरे अजीज, जिंदगी इसी तरह है कि तुमने अगर आज तय नहीं किया कि हमें जाना कहाँ है तो इसी तरह भटकते रहोगे। कभी पान की दुकान, कभी होटल की चाय की कट्टे, और ये तमाम चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इंसान ऐसा भटकता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मुझे किस जगह पर खड़ा होना है। आज ये तय कर लो कि मेरी मंजिल अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस है। जब तुमने ये तय कर लिया तो तुम्हारा ये इरादा ठीक ठीक तुम्हें उसी रास्ते पर चलाएगा। इंसान का मजबूत इरादा उसे उसके रास्ते पर ले आता है। अल्लाह की हिदायत भी हो, लेकिन सोचा ही नहीं, कभी आज तक सोचता ही नहीं मैं कि मुझे जाना कहाँ, ये मालूम नहीं। पूछो पकड़ करके किसी को, रोजाना सुबह हो रही है, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, जिंदगी का सफर कट रहा है, ये कहाँ तक जाएगा? अक्सर तो ये कहेंगे जैसे चल रहा है चलने दो, हमें क्या मालूम कहाँ तक ये जिंदगी ले जाएगी। मेरे अजीजों, जिंदगी कहाँ ले जाएगी? तुम इसी तरह पंचर गाड़ी में बैठोगे तो पता नहीं कहीं पर भी टायर फटेगा। और ऐसे ही होता है जैसे आप यहां से निकले और डेस्टिनेशन मालूम नहीं था, जिंदगी भर घूमते रहे और जब थक गए तो कब्रिस्तान में सो गए। तुम्हें उठा करके सुला दिया गया, हो गई जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन वो बंदा जिसे अपना डेस्टिनेशन मालूम है, जिसे अपनी मंजिल मालूम है, जिसे अपना घर मालूम है, वो भटकता नहीं, उसी रास्ते पर चलता है। मेरे पास टाइम कम है, मुझे जाना यहां तक है, वो तेजी से दौड़ता है, या सवारी मिले तो उस पर सवारी पे बैठ जाता है। अब मुझे ये बताएं, तुम्हारे आपके इरादों में ये है कि यहां से मुझे अजमेर शरीफ जाना है, आपके पास फकत 2 दिन का वक्त है, आप कोई इंतजाम नहीं था, पैदल ही निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद दौड़ने लगे कि नहीं 2 ही दिन का टाइम है, जल्दी पहुंचना है। उसके बाद फिर कोई बैलगाड़ी आई, उसमें चढ़ गए, जा रही है ये, मुझे जहां तक ले जाए, मुझे फास्ट होना है। थोड़ी देर के बाद कोई बाइक वाला आया, वो लेके गए। थोड़ी देर के बाद बस आई, उसमें चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद ट्रेन मिल गई, उसमें चढ़ गए। यानी आप इस रास्ते पर हर फास्ट जाने वाली चीज को ढूंढ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। और बढ़ते बढ़ते इतनी तेजी से पहुंच गए कि वक्त से पहले आप अजमेर मोहल्ला पहुंच गए। ये जिंदगी की दौड़ है। मेरे अजीजों, तुम्हारे लिए अगर जन्नत का फैसला हो चुका है आपके जहन में कि मुझे जाना वहीं पर है,
تو میں یہ بتاتا ہوں زندگی بہت شارٹ ہے تمہارے پاس، بہت مختصر ہے، بہت تیزی سے تمہارے دن گزر رہے ہیں، تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور اس راستے پر تم تیزی سے چلو، اس لیے کہ ٹائم کم ہے، اور جنت کا ٹکٹ کسے ملتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ تمہاری نمازیں کمپلیٹ ہو، جلدی سے اس کی طرف توجہ کر لو، تمہارے روزے باقی نہ رہیں اس کی طرف لگ جاؤ، تمہاری زکوٰۃ کوئی قضا نہ رہ جائے اس کی طرف لگ جاؤ، حج اگر فرض ہو چکا ہے تو فوراً چلے جاؤ، اس لیے کہ وقت تمہاری زندگی میں بہت کم ہے۔ اور جسے یہ معلوم ہو کہ میرے مختصر وقت میں مجھے سب کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی زندگی کو عیاشیوں میں نہیں گزارتا، فالتو اور ضائع اوقات اپنی زندگی کو نہیں خرچ کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، آیت کریمہ پھر سے میں پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، ایک جو چھپکلی ہوتی ہے، ایک کاکروچ سمجھ لیں، جھینگر، اس کو بھی اللہ نے بیکار میں نہیں بنایا، اس کے وجود کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، لاکھوں اس کی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے پیدا کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ اب تم جیسی مخلوق کو، ہم جیسی مخلوق کو اللہ کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ ہمیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے تو پھر اپنا وقت بیکار کیوں ضائع کرتے ہو؟ اپنے اوقات کو فضول کیوں برباد کرتے ہو؟ اس وقت کو وہ بندہ فضول نہیں خرچ کرے گا جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار میں نہیں بنایا، مجھے بیکار میں نہیں پیدا کیا۔ اے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد زندگی بھی ہمیں دوسری جگہ پر بیان کر دیا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تم پیدا کیے گئے ہو رب کائنات کی عبادت کے لیے۔ یہ کیسا بھولا انسان ہے، اس ایک چیز کو چھوڑ کر کے ساری چیزیں کرنے لگ گیا، جس کے لیے پیدا کیا گیا تو وہی چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی اس کی مثال ہے کہ ایک چرخہ جو ہوتا ہے، مشین، کپڑے سینے والی مشین، کس کام کے لیے ہوتی ہے؟ کپڑے سل کر کے دے، لیکن وہ مشین جو ہے ایڈوانس بن گئی اس زمانے، وہ پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑا پریس کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو طے کر کے بھی دے رہی ہے، کپڑے کو دھل کے بھی دے رہی ہے، ایڈوانس ہو گئی۔ سلائی مشین کی بات کر رہا ہوں میں، فار ایگزامپل میں مثال بتا رہا ہوں، پریس کر کے بھی دے رہی ہے، دھلائی کر کے بھی دے رہی ہے، طے کر کے بھی دے رہی ہے، سکھا کر کے بھی دے رہی ہے، لیکن ایک کام نہیں کر رہی ہے، کپڑا نہیں سل پا رہی ہے، کپڑا سل نہیں پا رہی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کو سلائی مشین کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو دھلائی مشین ہوئی نا، یہ تو پریس کرنے والی ہوئی نا، یعنی ایڈوانس سارے کام کر رہی ہے، لیکن جس کام کے لیے اس کو سلائی مشین کہا جا رہا تھا وہ کام نہیں کر رہی ہے، سل نہیں پا رہی ہے۔ سیم یہی مثال کچھ انسانوں کی ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے دنیا میں، بہت سارے کام کر رہا ہے، لوگوں کا دل رکھنے میں صبح سے شام کر دیتا ہے، شام سے صبح کر دیتا ہے، پھر بھی لوگ اس سے راضی نہیں ہو پاتے۔ وہ اپنے گھر بنانے میں اتنا مصروف ہے کہ خون پسینہ ایک کر چکا ہے، وہ اپنی دکان سجانے کے لیے اپنے کمر توڑ چکا ہے، سب کر لیا، لیکن جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ عبادت وہی نہیں کر پا رہا ہے، اسی چیز میں غافل ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، جو انسان اپنا مقصد زندگی بھول جائے، اس کی ایک ہی اس کا انجام ہے، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر واشنگ مشین لایا کپڑے دھلنے کے لیے، کس کام کے لیے؟ کپڑے دھلنے کے لیے، لیکن اب وہ کپڑے دھلنا چھوڑ چکی ہے، ریپیئر کرایا پھر بھی ریپیئر نہیں ہو رہی، آخر کام کیا بچا؟ اس کو کباڑ خانے میں ڈالنا ہے، بھنگار میں ڈالنا ہے، اسکریپ۔ جس کام کے لیے میں مشین لیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے، اس کا صرف ایک ہی کام ہے، اسکریپ، کیونکہ دوسرا خریدتا بھی نہیں۔
ٹوٹی ہوئی مشین کو، بیکار مشین کو خریدتا بھی کوئی نہیں، اسکریپ میں جائے گی۔ یاد رکھ لو جس مقصد کے لیے تمہیں اللہ نے بنایا عبادت، اگر اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو اسکریپ کا اڈا جہنم ہے، وہی ڈالا جائے گا۔ یہ بیکار کی تمام چیزیں وہیں پر ڈال دی جائیں گی۔ جنہوں نے اپنے آپ کو تباہ کیا، اپنے آپ کو برباد کیا، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، کیونکہ تم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے تمہیں بنایا اسی مقصد کو چھوڑ کر دنیا کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان ہمیں اپنے اصلی مقصد سے کیسے پھیرتا ہے، ڈائیورٹ کیسے کرتا ہے، تاکہ جس کو کہتے ہیں کانسنٹریشن، توجہ کا مرکز، جو چیز ہونی چاہیے اس سے کیسے شیطان تمہیں موڑتا ہے، بار بار موڑتا ہے۔ تم کو اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے تھا، تم نکلے اپنے گھر سے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل رہا ہوں، درمیان میں تمہیں کوئی دوست ملا، اس نے یہ بتایا کہ فلاں دوست تو تجھ سے بہت ناراض ہے، پتہ نہیں کل تو نے اس کو کچھ کر دیا تھا، کیا تو نے کچھ کیا تھا، تمہارے دل میں اس دوست کی ناراضگی کی بات آئی، سوچا کہ اس کو منا لیتا ہوں کسی طرح، یا جھگڑا کر لیں یا کچھ بھی۔ بیچ میں جو دوست تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا وہ شیطان تھا، جو تمہیں اللہ کو تم راضی کرنے نکلے تھے اس نے تمہارا دماغ ڈائیورٹ کر دیا ایک انسان کی طرف۔ تم جا رہے تھے رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، اسے منانے کے لیے، شیطان نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہلے اس کا کام کر دو، اور ادھر چلے گئے، اس کو مناتے رہے، وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو منانے میں تمہیں برسوں لگ جاتے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں۔ ہوتا ہے اسے، آپ اچھا کام کر کے، انہیں سلام پہنچا کر کے، انہیں تحفے دے کر کے منانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں مانتے کچھ لوگ۔ ہائے افسوس، میرا مولا تو صرف ایک ہی سجدے میں مان جاتا ہے، ایک سجدے میں مان جاتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے بندوں کو۔ افسوس ہے کہ جسے بہت جلدی منایا جا سکتا تھا اسے چھوڑ کر ہم دنیا کو منانے میں لگ گئے۔ آپ پوری زندگی کا اگر تجزیہ کریں تو میں آپ کو بتاتا ہوں ساری چینجز آپ نے صرف اور صرف دنیا والوں کے لیے کر لی، اپنے آپ میں ساری چینجز۔ آپ نے دنیا کو دیکھا یہ بہت فیشن کر رہی ہے، اور اس طرح سے اگر میں کپڑے پہنوں تو یہ مجھے عزت سے دیکھیں گے، نہیں پہنوں گا تو مجھ سے دور ہو جائیں گے۔ فیشن چل رہا ہے، پینٹ ادھر سے پھاڑنا ہے، ادھر سے پھاڑنا ہے، پہننا ہے، تو تم نے صرف اور صرف ان کا دل رکھنے کے لیے، ان کے سامنے اپنا سٹیٹس رکھنے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر لیا۔ شیطان ہے وہ جو تمہیں عیاشی کی طرف لے جاتے ہیں انسانوں کی شکل میں۔ قرآن پاک میں آپ نے نہیں سنا، اللہ رب العزت نے فرمایا من الجنتی والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ شیاطین الانس والجن، قرآن میں یہ بھی آیا ہے، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جنات میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ انسانوں میں کیسے؟ تمہارے دوست کی شکل میں آئے گا، کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور وہ تمہارا ذہن ڈائیورٹ کر رہا ہوگا، تمہیں بھٹکا رہا ہوگا، اور اس کی باتوں پر تم نے اپنے آپ کو بدل لیا۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، شریعت کا مسئلہ، اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم کس قدر شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کتنی جلدی ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں منانا چاہیے تھا اللہ کو، کیونکہ وہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، لیکن ہر دن ہر لمحے ہم ڈائیورٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اب مسئلہ جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے، دو مسئلے میں بتاتا ہوں، ایک نماز کا ہے، ایک وضو کا ہے۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی میرے پاس آتی ہے، استنجا کر کے آئے، پیشاب کر کے باہر آئے، وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ قطرہ ٹپک رہا ہے، یا پیشاب کا قطرہ پھر سے نکل گیا۔ ایسے کئی لوگوں کو ہوتا ہے، پھر گئے وہ، پھر دھو کر کے آئے، پھر لگا کہ نہیں پیشاب کا قطرہ نکل رہا ہے۔ یہ اطمینان نہیں ہوتا کچھ لوگوں، حالانکہ استنجا کریں آپ، پورا اس میں استبرا ہے،
یعنی کھانس کر کے ہو یا اٹھ کر کے بیٹھ کر کے پیر کو موڑ کے کسی بھی طرح سے آخری قطرہ نکال دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے آئے تب یہ وسوسہ آ رہا ہے، پیشاب کا قطرہ نکلا، پیشاب کا قطرہ نکلا، اب کیا حکم کیا ہے آپ کے لیے؟ ایک نمبر 1 یہ وضو کا مسئلہ، اس کا بھی حکم میں بتاؤں۔ دوسرا مسئلہ سن لیں، نماز 4 رکعت ظہر کی پڑھنے کے لیے کھڑے تھے، یا 4 رکعت عصر یا عشاء کی، 2 رکعت پڑھے، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تھے، اب شک ہونے لگا کہ دوسری ہے کہ تیسری ہے، تیسری میں کھڑے تھے، یہ شک ہونے لگا یہ چوتھی ہوگی کہ تیسری ہوگی، ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ۔ نماز کا ایک مسئلہ یہ ہے، آپ وضو کا ہے، دونوں کا حکم کیا ہے اس سے میں آپ کو اپنی زندگی کے متعلق بتاؤں گا۔ پہلا والا جو مسئلہ ہے پیشاب کے قطرے کا، پہلی مرتبہ ایسا کبھی ہوا ہے تو جاؤ دھل لو، ایک بار ایسا ہوا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکا ہے یا لگ رہا ہے، جاؤ دھل کے آ جاؤ۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ وضو کرنے بیٹھا ہوں، ایسا لگا کہ پیشاب کا قطرہ ٹپک گیا، جاؤ دھل کے آؤ اور اتنا حصہ جہاں کپڑے میں لگا اس کو بھی دھل لو۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا ہے، دھل لو۔ اب اس کے بعد شریعت کہتی ہے اب نہیں جانا، اس کے بعد اب وضو کے لیے اگر بیٹھو گے تمہیں لگ رہا ہے کہ پیشاب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، ٹپکنے دو، تم پانی لے لو ایک چلو میں اور اس جگہ پر چھڑک دو، پانی وہاں پر اس کپڑے کے اوپر چھڑک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا گیا ہے کہ بعد میں اگر تمہیں وسوسہ بھی آنے لگے تو یوں سمجھ لو یہ پیشاب کا قطرہ نہیں بلکہ میرا چھڑکا ہوا پانی ہے، میرا چھڑکا ہوا پانی۔ اچھا ایسا کیوں کرایا گیا؟ شک تو ہو رہا ہے۔ سنیں فقہاء کرام نے فرمایا اے بندے تجھے عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں تجھے یہ شیطان کے ہیں، اگر تو بار بار اٹھ کر کے دھونے کے لیے چلا جائے گا تو بات یہ ہوگی کہ تو شیطان کی پیروی کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے۔ یہاں شریعت نے یہاں تک کہا کہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی اگر کثرت سے تو کرنے لگ گیا۔ جب شیطان وسوسہ ڈالا اٹھ گئے، جب شیطان شک ڈالا پھر اٹھ گئے۔ بار بار اگر خیال آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پانی چھڑک لو اور کہو میں شیطان کی پیروی نہیں کروں گا، میرے مولا کی عبادت کروں گا۔ دوسرا مسئلہ نماز کا کہ جس میں اگر 3 میں 4 میں شک ہو، ایک بار ہو گیا تو چلو دوہرا لو، 2 بار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے، جتنا یقین ہے اس کے آگے کی رکعتیں پڑھ لو۔ اب اگر بار بار ایسا شک ہوتا ہے تو فرمایا گیا اپنی نماز ویسی ہی کمپلیٹ کرو، اس لیے کہ یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے۔ اگر تم اس کے وسوسوں کی طرف جاؤ گے تو یہاں ہوگا یہ کہ تم شیطان کی پیروی میں لگ گئے۔ حقیقت میں نماز تو رحمان کی عبادت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 مسئلوں سے میں تمہیں بتاؤں گا میرے عزیزو، پوری زندگی بھر شیطان اسی طرح سے کرتا ہے، تمہیں اپنے اصلی مقصد سے ڈائیورٹ کر کے کسی عام فضول چیز میں لگا دیتا ہے، فضول چیز میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے اب جیسے کسی نے اپنے پورے گھر کی فکر میں، اپنی جائیداد کی فکر میں پوری زندگی ختم کر دی، اسے معلوم ہی نہیں کتنے دن رہنے والا تھا، کتنی عمارتیں بنا رہا ہے، کتنی چھتیں قائم کرے گا۔ اے بندے تیری زندگی لمبی سے لمبی جاتی تو 70-80 سال کی، تو بنا ہی رہا ہے 30-40 سال کی عمر میں، بچے ہیں تیرے پاس 25-30 سال، ان 25-30 سالوں کے لیے تو نے اپنی پوری زندگی جھونک دی، صحت و طبیعت سب برباد کر ڈالی۔ لیکن جہاں 100 سال سونا ہے کہ 200 سال کہ 500 سال کہ 1000 سال، ہمیں معلوم نہیں قبرستان میں کتنا سونا ہے، وہاں کے لیے بندہ ایک رات کی بھی عبادت کرنے کو تیار نہیں، ایک تسبیح گھمانے کو بھی تیار نہیں، وہاں کی عمارت تیار کرنے کو بندہ تیار نہیں۔ یہ شیطان ڈائیورٹ کر چکا ہے تمہیں، تمہاری اصلی منزل تو وہ تھی، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں، تمہیں لگا دیا کسی اور کام میں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، 100 برس کے پلان ہے پل کی خبر نہیں۔ تو شیطان اس طرح سے جو ہر زندگی میں ڈائیورٹ کرتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں ایک چیز، جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں
کہ یہی کل ہے دنیا میں. نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی مل جائے پوری زندگی ہے. دیکھو اسی پر تو شعر و شاعری کرتا ہے, اسی پر تو پوری محبت کے نغمے گاتا ہے. اسے معلوم نہیں کتنے دن کیا یہ عائش ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مال, گاڑی, کار, بنگلہ ہو جائے یہی سب کچھ ہے. تقریباً انہی میں ہم سب دوڑ رہے ہیں, انہی میں ہم دوڑ رہے ہیں. ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج میری عنایتوں کا دریا جوش میں ہے, میں خوب عطا کروں گا. لوگوں کو بلایا, ایک کوئی بندہ ایسا آ جائے جس کے لیے میں کہتا ہوں اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے لے, لکڑی لے لے, اور وہ زمین پر دائرہ کھینچتا جائے. صبح فجر کے بعد اب وہ دائرہ کھینچتا کھینچتا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے تک جتنا دائرہ کھینچ لے گا وہ پوری زمین اس کے نام پہ کر دوں گا. دن بھر میں آپ کتنے ایکڑ کھینچ لیں گے؟ اگر فری میں مل رہا ہے تو کون چھوڑے گا؟ دائرہ کھینچنے کے لیے کہا کہ جو لکیر سے سرکل بنا لے, جتنا بنا لے گا, لیکن ٹائم ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. اس میں سے ایک وزیر یا ایک سپاہی آگے آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لے لی. بادشاہ سلامت مجھے اجازت دے دے. اور بادشاہ نے کہا کہ اگر سورج ڈوب گیا تو پھر ایک بالشت زمین بھی نہیں دی جائے گی, یعنی 1 فٹ زمین بھی نہیں دی جائے گی. ہاں, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک یہاں پر دائرہ مکمل کر. اب وہ نکلا چھڑی لے کر کے, لکیر کھینچتے کھینچتے. اسے بہت بڑی زمین چاہیے تھی, اتنی بڑی کہ اس سلطنت میں کسی کی نہ ہو. جب فری میں مل رہی, کھینچتا کھینچتا وہ گیا, کافی دور تک چلا گیا. دوپہر ہو گئی, تھک گیا, کچھ دوڑا کچھ چلا. اب جب دوپہر ہو کر سورج ڈھلنے لگا تو اس نے سوچا واپس ہو جاتے, چونکہ جہاں سے میں دائرہ کھینچا ہوں وہاں تک لا کر کے لکیر کو ملانا ہے, اتنی زمین میرے نام پہ. اب واپس ہوا. اب یہ کتنے کلومیٹر کی زمین گھیرا تھا واللہ عالم. دوڑا تھا اس نے صبح سے لے کر دوپہر, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, دوڑ رہا تھا. دوڑتے دوڑتے سورج پیلا ہو گیا, عصر کا وقت آ گیا. اب اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل اور سپاہی سب قریب نظر آ رہے ہیں. دل میں ٹھنڈک ہو گئی, میں پہنچ جاؤں گا. سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے میرے بگننگ پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سٹارٹ ہوا تو وہاں تک پہنچنا ہے مجھے. لیکن تھک گیا تھا, اعضا جواب دے رہے تھے, نڈھال ہو گیا. شاید ½ کلومیٹر یا 1 کلومیٹر باقی رہ گیا ہوگا, چلنے کی سکت نہیں رہی. لیکن باہر سے وہاں سے لوگ آوازیں دے رہے تھے, بہت لمبی زمین تو نے گھیرا ہے, اتنی بڑی زمین کسی کو نہیں ملی سلطنت میں, آ جا دوڑتے ہوئے. کچھ لوگوں نے ہمت دکھائی, حوصلہ دلایا, دوڑا اور تیزی سے دوڑا. پھر دوڑا, سورج ڈوبنے کے بالکل پاس میں آ گیا. سورج غروب ہونے کے لیے بس آدھا سورج اندر جا چکا تھا, اور اس کا پوائنٹ جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا, وہ بھی قریب نظر آ رہا تھا. دوڑا اور دوڑا, یہاں تک کہ اپنے اس پوائنٹ کے بالکل پاس میں پہنچا. لیکن سورج ڈوبا. کتنا باقی تھا؟ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ اپنے پوائنٹ پہ پہنچ گیا. اس طرح کہ پیر اس کے ایک طرف, ہاتھ اس کے اس طرف, سو کر کے اس نے اپنی لکڑی آگے کی, پوائنٹ پر پہنچ گیا. اس کے بعد سورج ڈوب گیا. اب اس کی ہو گئی زمین, جتنا صبح سے لے کر دوڑا تھا اس کی ہو گئی زمین. لیکن جب قریب میں آئے, اٹھانے کی کوشش کی تو اس کا انتقال ہو چکا تھا. دن بھر ایسا دوڑا تھا کہ روح نکل گئی, اسی طرح پڑا تھا. اس کے پیر اور اس کے ہاتھ, اس کا ہاتھ کی موجود لکڑی اس پوائنٹ تک پہنچی ہوئی تھی, اور وہ وہاں مرا ہوا پڑا تھا, روح نکل چکی تھی. بادشاہ آیا, وزیروں کو کہا اٹھاؤ, اس کی قبر یہیں بنائی جائے گی جہاں یہ انتقال کیا ہے. اس کی قبر وہیں کھودی گئی. کتنے فٹ کا رہا ہوگا, 6 فٹ کا رہا ہوگا, جتنا بھی رہا ہوگا. قبر اس کی بنائی.
بادشاہ نے ایک بہت تاریخی جملہ اس کی قبر پر لکھا، کہا کہ اس کو ضرورت صرف 6 فٹ کی تھی، دوڑا پورے دن بھر، اس کو اتنی ضرورت تھی اور دوڑا اتنا کہ اپنی موت کے منہ میں چلا گیا، موت کے منہ میں چلا گیا۔ یہی ہماری زندگی ہے آج، تقریباً اسی کی طرح ہم بھی کر رہے ہیں، اتنا دوڑ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں موت آ گئی۔ تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، سب تو اللہ نے لکھ کر کے بھیجا ہے۔ ارے میاں تم اپنی ماں کے پیٹ میں 100 دن کے نہیں تھے، تب اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر کے لکھوا دیا، اسے اتنا رزق لکھ دو، اسے اتنے اولاد لکھ دو، اسے اتنی خوشبختیاں لکھ دو، سب لکھا جا چکا ہے۔ جو ملنا ہے اس پر ہم پوری زندگی کیوں داؤ پر لگائیں؟ ہمیں تو اس مولا کو راضی کرنے کے لیے زندگی خرچ کرنی چاہیے، ہم وہ نہیں کر سکے۔ میں یہاں چند بزرگوں کی بات بتا دوں، اللہ والے کیا دنیا میں انہوں نے کچھ حاصل نہیں کیا؟ مخدوم علی شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ، محمد شاہ مینا رحمت اللہ علیہ، لکھنؤ کے بڑے بزرگ، ان کی سیرت میں نے پڑھا، جانتے ہیں عبادت بھی کیسے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، رات کے وقت کھلی دیوار جو ہوتی، کمپاؤنڈ جیسے ہوتا ہے دیوار کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ادھر بھی نیچے ادھر بھی نیچے، بیچ میں دیوار ہے، کھڑے کھڑے عبادت کرتے تھے رات تک۔ لوگ کہتے کہ حضور مسجد ہے، نیچے صحن ہے، آرام سے کریں، کہتے جب آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، آرام ملتا ہے تو نیند آ جاتی ہے۔ میں دیوار پر کھڑا ہوتا ہوں اور رات کو نیند آتی ہے تو کبھی کبھار دیوار سے گر جاتا ہوں، تو کہا گر جاتے ہیں پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں، جو جسم غافل ہوگا اس کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے گرایا جائے، جو اپنے مولا سے غافل ہو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے گرایا جائے۔ یہ اللہ والے تھے جو لمحے بھر کے لیے غافل ہوتے تو اپنے جسموں کو سزا دے دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، ہم شجرہ میں پڑھتے ہیں ان کا نام۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بغداد شریف کے بزرگ ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں دفن ہیں۔ آپ جب رات کو ذکر الہی کے لیے کھڑے ہوتے یا عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کو جھپکی آئی، نیند آئی۔ یہاں تو لوگ رات تو چھوڑے جمعہ میں سوتے ہیں، بہت سارے لوگ تو جمعہ میں اپنی نیند کمپلیٹ کر کے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا کہ امام کب کھڑا ہوا، اقامت کب ہوئی، خطبہ تو پورا نیند میں چلا گیا۔ واللہ عالم سوتے ہیں یا پھر کشف کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، 4تھی منزل پر پہنچتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ دل سوتا ہے جسے اپنے رب تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں ہوتی، وہ آیا ہے رسم ادا کرنے کے لیے، وہ آیا ہے لوگوں کے دکھاوے کے لیے۔ دل کی توجہ اور دل کی حضوری ہو تو نیند کہاں کی؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رات کے وقت جھپکی آ گئی، تھوڑا سا اونگ آئی، کیا کیا جانتے آپ؟ وہ کھڑے ہوئے، پہلی مرتبہ رات میں ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آ گئی، کیسا ہوا؟ اس کے بعد گئے، سرما لگانے کی سلائی لے کر نمک میں پھیرا اور نمک پورا آنکھوں میں لگایا۔ آنکھوں میں نمک لگاتے، ذرا لگا کر کے دیکھو اپنی آنکھوں میں نمک کیا حالت ہو۔ سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں سے خون رستا تھا، خون رستا تھا، ٹپکتا تھا، اور اسی حالت میں وہ عبادت کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیا یہ اس طرح سے کرنا صحیح ہے آپ کا؟ اپنی آنکھوں کو آپ نے نمک میں ڈال دیا؟ وہ ہنستے تھے، کہا یہ غافل آنکھوں کی تو بہت چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے کہ میں نے نمک پھیر دیا، اگر اسی طرح زندگی پر غافل رہی تو اس میں تو آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی، میں تو نمک پھیر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ کہا کہاں ہو تم، کس جگہ پر کھڑے ہو؟ آج اپنا مقصد زندگی کو تو سمجھ لو، مجھے کیوں پیدا کیا تھا رب تعالیٰ؟ کیا اسی لیے کہ لوگوں کے تانے، لوگوں کو کی جاسوسی میں اپنی پوری زندگی گزار دوں؟ کس کے گھر میں کیا پک رہا ہے وہی بات کرتے بیٹھا رہا ہوں، کس کی بیوی کیسی ہے وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں،
کس کے گھر میں ابھی کتنے شادی کے لوگ ہیں وہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں, کس کی دکان ٹھپ پڑ رہی ہے یہ ڈسکس کرتا بیٹھا رہا ہوں. تمہاری زندگی اسی لیے ہے, پوری دنیا بھر کے گلے تانے اور شکوے, غیبت, چغلیاں اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, اپنی زندگی کا مقصد سمجھو اور آج کے بعد یہ طے کر لو کہ میں دکان میں ہوں کہ مکان میں ہوں کہ راستے پر ہوں, لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ کو سبحان تو کہوں. میں کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اعظم شانک, اے اللہ تو کتنا بلند ہے, تیری شان کتنی بڑی ہے. لیکن اس کی تعریف میں جتنے جملے نکلے وہ تمہاری نیکیوں کے پلے کو اتنا بھر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن تم فخر کے ساتھ اٹھائے جاؤ. اپنے ان اوقات کو فضولیات میں نہ برباد کرو, فضولیات میں نہیں. اب آخری بات میں ایک عرض کر دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت مجھے یاد آتی. دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر لیں یہ یہیں رہ جائے جتنا بھی ہو. آپ نے 2 وصیتیں کی تھی اپنے انتقال سے پہلے. کہا میری قبر چھوٹی بنانا, بس بہت زیادہ لمبی چوڑی نہیں, چھوٹی سی اتنی کہ ایک کروٹ بھی نہ ہو, چھوٹی قبر بنا کر کے مجھے دفن کرنا. دوسری وصیت, مجھے سادہ سا کفن کپڑا دینا, عام لباس میں مجھے دفن کر دینا, کفن دینا. جبکہ حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفنوا موتاکم باحسن اثوابکم, اپنی میتوں کو اچھے سے اچھا کفن دو. جتنا وہ عید بقرعید میں قیمت کا کپڑا پہنتے تھے اتنی قیمت کا کپڑا انہیں کفن میں دو. یہ مسئلہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت, یہ ان کا تقویٰ ہے. فرمایا چھوٹی قبر میں مجھے دفن کر دو, سادے کفن میں مجھے ملبوس کر کے دفن کر دو. پوچھا گیا لوگوں نے آپ سے کہ ایسا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں, یہی 2 چیزیں ہمیں ہمارے مقصد تک لے جا سکتی ہیں. فرماتے ہیں اے لوگوں, اگر تم نے مجھے امیر المومنین سمجھ کر کے, بڑا سمجھ کر کے بڑی لمبی چوڑی قبر کھود دی, شاندار قبر بنا کر کے دفن کیا, ہونا کیا ہے؟ تم دفن کر کے ادھر جاؤ گے, اگر میرے اعمال میں ایک بھی عمل میں میں پکڑا گیا تو یہ تو پوری چوڑی قبر بھی دبا کر کے میری ہڈی پسلیاں توڑ دے گی, دیواریں دبائیں گی. کیونکہ حدیث پاک میں ہے وقتۃ القبر حق, قبر کا جھٹکا دینا حق ہے, ہر ایک کے ساتھ ہوگا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں یہ قبر کی دیواریں تو ہڈی پسلیاں توڑ دیں گی اگر میں کسی عمل میں پکڑا گیا. اور رہی بات چھوٹی قبر, تم کھود کر کے مجھے دفنا رہے ہو, اگر مولا تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں پاس ہو گیا, میرے اعمال نکل گئے, تو تمہارے کھودنے کا کیا, اللہ اتنی کشادہ کرے گا کہ جہاں تک نگاہ جائے وہ تو تم کھود بھی نہیں سکتے, اتنی بڑی میری قبر بن جائے گی. اسی لیے میری قبر کا دار و مدار زندگی کے اعمال پر ہے, تمہارے بنانے پر نہیں, تم چاہے جیسی بھی بناؤ. اور دوسری بات کفن کی, چلو تم نے بہت مہنگا کفن مجھے پہنا دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں پکڑا گیا, میرا عمل کوئی اللہ کی بارگاہ میں گرفت میں آیا, تو تم نے چاہے جتنا بھی مہنگا کفن دیا ہو یہ سب کھینچ لیا جائے گا, سب سڑا دیا جائے گا, ختم کر دیا جائے گا. اور اگر تم نے ہلکا کفن بھی دے دیا مجھے, سستا کفن بھی دیا, لیکن مولا کو میرے اعمال پسند آ گئے تو وہ تو مجھے جنتی لباس پہنائے گا. سارا دار و مدار میرے اعمال پر ہے. اسی طرح میرے عزیزو, تمہاری عمدہ کوٹھیاں, تمہارے عمدہ بنگلے اور تمہارے بڑے بڑے جنازے, چاہے لاکھوں کے خرچ کے ساتھ تم نے اپنی میتوں کو دفن کا انتظام کیا ہو, کچھ نہیں ہونا ہے. تمہاری زندگی کا سارا دار و مدار یہی چند دن ہے جو تم اللہ کو منانے میں لگا دو گے. اٹھاؤ اپنی تسبیحاں, اٹھاؤ اپنی تسبیحات اور اللہ رب العزت کے نغمے گاؤ, اس کی حمد بیان کرو جتنا وقت تمہیں ملے, اور اٹھاؤ تسبیحات, بارگاہ مصطفیٰ میں درود کی کثرت کرو. تمہاری زبان اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ لوگوں کو طعن و تشنیع کرو, ان کو گالیاں دو. تمہاری زبان اس لیے ہے کہ مختصر وقت میں اللہ کی جنت خرید لو.
کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان یوں 2 انگلیوں میں پکڑ کر کے کہا تھا صحابہ سے، اے صحابہ سنو، یہ جو ٹکڑا ہے گوشت کا، یہ انسان کو دوزخ میں بھی لے جاتا ہے، جنت میں بھی لے جاتا ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا، تم خود اپنے طرف سے ایسی بربادیاں نہ کرو۔ اسی لیے میں آیت کی طرف پھر سے آ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر کے بیٹھے ہو، یہ سوچ کر بیٹھے ہو ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف تم نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ لوٹائے جاؤ گے۔ ابھی میں جنازے سے فارغ ہو کر آیا، ابھی شاید روز ایک جنازہ دیکھتے ہوں گے آپ، کس طرح سے لائے جاتے ہیں تمہیں اندازہ ہے۔ ہماری بھی موت آئے گی، اس دن ہمارے پہنے ہوئے لباس اتارے جاتے ہیں، اور ایک ہی لباس ہے، وہ ایک ہی یونیفارم ہے اس جگہ پہنچنے کا، ان سفید لباس میں باندھ کر کے لاتے ہیں۔ تم اگر آج اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا چاہتے، ایک دن ایسا آئے گا سب لوگ پکڑ کے لائیں گے، امام کے سامنے رکھ دیں گے۔ یہ آتا نہیں تھا، اب لایا گیا ہے۔ ناک میں روئی ٹھونس کر کے، کانوں میں کپاس رکھ کر کے، انگلیوں کو باندھ کر کے، پیٹ کو باندھ کر کے، پوری طرح سے جکڑ کر کے لا رہے ہیں۔ یا میں عزت سے بھی کہوں گا، بعض وہ ہیں جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، عزت سے ہی جا رہے ہیں، لیکن لائے جائیں گے، ہر کوئی لائے جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم یہ گمان کرنا ہی مت کہ تم نہیں لوٹائے جاؤ گے، ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ اسی لیے تو تمہیں حدیث میں یہ بتایا گیا تھا، جب کبھی موت کی خبر سنو تو فوراً کہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے ہیں، ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تمہیں ہر موت پر یہ سکھایا جا رہا ہے کہ تم لوٹنے والے ہو، تم لوٹنے والے ہو، تم جانے والے ہو، تم جانے والے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، جانے والا اتنے آرام سے اور سستی اور کاہلی میں زندگی نہیں گزارتا۔ کل مجھے سفر پر جانا ہے، آج ہی میں نے سوٹکیس تیار کرنا شروع کر دیا۔ مجھے کیا کیا پہننا ہے رکھ دیا، کیا کیا استعمال کرنا ہے سب رکھ دیا، صابن سمیت سب چیزیں رکھ دی، ٹوتھ پیسٹ تک نہیں بھولتے۔ لمبا سفر ہے، جتنے دن کے لیے جا رہے ہیں، بیگ تیار آج سے۔ جس کو سفر پر جانا ہے وہ خالی نہیں پھرتا، اور جو آج خالی دکھ رہا ہے، فضول دکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بھولا بیٹھا ہے کہ اسے جانا ہے۔ اور پھر عزیزو، اگر تم بھولے ہو تو بھولے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اندھے بھی اٹھائے جائیں گے، ننگے بھی اٹھائے جائیں گے۔ پوچھے گا کیوں مجھے اندھا اٹھایا جبکہ میں دیکھتا تھا، آنکھیارا تھا؟ رب تعالیٰ کا جواب سنو، 16ویں پاری کی آیت میں پڑھ رہا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ اللہ فرماتا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے بندے تجھے یاد ہے اسی طرح میری آیتیں تیرے تک آتی تھی دنیا میں، تو نگلیکٹ کر دیتا تھا، تو بھلا دیتا تھا، تجھے بلایا جاتا تھا تو پیٹ پھیر کر چلا جاتا تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا، آج تجھے بھلا دیا گیا، تیری طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن کچھ بندے ایسے ہوں گے جو ربی 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 کہہ کر 100 سال تک پکاریں گے، 100 سال تک اسے رحمان رحمان کہہ کر 100 سال پکاریں گے۔ فرشتے کہیں گے مولا تیرے بندے تجھے پکار رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان سے کہہ دو لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ ان سے آج بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لا ینظر الیہم، قرآن کہتا ہے ان کی طرف اللہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ دنیا میں تم اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، دنیا میں تم اسے منانا نہیں چاہتے تھے، تم اس کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے۔ قیامت کا دن وہ بڑا جانگداز ہے، وہاں فرشتے ملائے اعلیٰ انبیاء سب نفسا نفسی کے عالم میں ہیں۔ اگر رحمان یہ کہہ دے تمہارے لیے میں تیری طرف دیکھنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، پھر تم 100 سال پکارو گے، 100 سال تک پکارتے رہو گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آج وہ مولا فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم،
آج تم نے ایک بار اگر مجھے یہاں پکارا میں 70 بار جواب دوں گا. 70 بار وہ تجھے پوچھے گا ہے بندے بتا تیری حاجت کیا ہے, بندے بتا تیری طلب کیا ہے. یہاں تم پکارنا چھوڑ دو گے تو وہاں تم پکارتے رہو گے اور جواب کوئی نہیں آئے گا. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. بہت ہو گیا میرے عزیزوں, آسمان سر پر آ چکے ہیں ہمارے, جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. شاعر نے کہا تھا جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے. مسافر نشاتے لذت خواب گراں بدل ڈالو, غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. ٹیڑھا میڑھا چلو گے تو سفر لمبا ہو جائے گا. غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے. مسافروں روش کارواں بدل ڈالو. آج بدل دو. زندگی چلنے کے طریقے وہ نہیں ہیں جو میرا جوان چل رہا ہے آج. تمہارے چلنے کے وہ انداز نہیں. حالی نے بڑے شاعر, انہوں نے بارگاہ رسول میں یوں التجا کی تھی, اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. امت پہ تیرے آج عجب وقت آ کے پڑا ہے. اے رسول پاک آج ہماری مدد کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نکلے تھے جو عرب سے بڑی شان سے, وہ مومنین نکلے تھے بڑی شان سے. آج وہ اسلام اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے. یہاں کروڑوں کی تعداد میں ہو کر ہم غریب ہیں, اجنبی ہیں, مارے جاتے ہیں, توڑے جاتے ہیں, پھونکے جاتے ہیں, جلائے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رشتوں کو چھوڑ دیا اور اپنا مقصد زندگی چھوڑ دیا. وہ صحابہ کی جماعت تو دیکھ, نہتے تھے, نکلتے تھے, اور شادی کے لیے نکلا ہوا جوان آج شادی ہے. حضور نے طے کی شادی. راستے میں سامان خریدنے گیا ہے. حضرت عبداللہ اسود رضی اللہ تعالیٰ, کالے حبشی تھے, غریب تھے, مال صحابہ نے دیا تھا, جا تیری شادی ہے, سامان خرید کر کے لیا. بازار میں گئے, اچانک کافروں کے حملے کی خبر آئی کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے. اعلان ہو گیا, اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے رسول نے بلایا جہاد. شادی کا سامان چھوڑ کر کے وہ تلواریں خریدنے میں لگ گئے, گھوڑا خریدا, زیرہ خریدا. صحابہ کہتے ہیں یہ سارے سامان جو شادی کے خریدنے کے تھے سب اپنی شہادت کے سامان خرید کر کے آیا. اور گھوڑے پر بیٹھا, لوگ کہتے ہیں ہم پہچان نہیں پا رہے تھے, اس لیے کہ ہمیشہ یہ پیدل چلنے والا آج نہایتی شان کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے. لوگوں نے پوچھا ذرا اپنا چہرہ ہٹا کر کے دکھاؤ, زیرہ لوہے کی تانتوں والی جو ٹوپی ہوتی تھی پہن کر کیا ہے. وہ ہنستے ہوئے کہا پہلی مرتبہ مجھے دولہا بننے کا شرف ملا ہے, میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں. اور دوسرا دن تھا کہ جہاد کے میدان میں لڑتے لڑتے یہ عبداللہ اسود شہید بھی ہو گئے. ان کی زندگی تھی, ان کی زندگی تھی. انہوں نے اپنی کل زندگی دنیا بنانے میں مصروف نہیں رکھی, اپنے مولا کو راضی کرنے کا اگر ایک لمحہ بھی آ گیا سب چھوڑا اور اللہ کو راضی کرنے پر آ گیا.